کو فون کیا لیکن کوئی ہیلی کاپٹر بچوں کے لیے نہیں تھا. بتایا گیا کہ ہم فضائی جائزہ لے رہے ہیں. اب اللہ کرے زمین پر آ جائے اور ان کو پتہ چلے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ ایمرجنسی 6 لاکھ خواتین جو حاملہ ہے ان کو ایمرجنسی بنیادوں پر سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح سروے یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کے ساتھ اب تک ڈیٹا نہیں ہے. جہاں میں گیا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن والوں سے ڈیٹا لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے حاضر ہے, لیکن ڈیٹا کے بغیر کوئی کام کرنا یہ ہوا میں تیر چلانے کے. انہیں کہیں کہانی کی ضرورت ہے, آپ وہاں کپڑے بیچتے ہیں. اور دیکھیے آپ کی بات کرتا ہوں, یہ ہم سب کا جرم ہے کہ جولائی میں پہلی بارش, 1 اگست کو اس میں اضافہ, اور تمہارے ملک میں NDMA PDMA دونوں بڑے ادارے ہیں, 10 سال ان کے ہو گئے ہیں. 27 اگست کو انہوں نے فیملی ٹینٹس کے لیے ایمرجنسی ٹینڈر کیا. کس تاریخ کو؟ 27 اگست کو. 27 اگست کو. تو یہ اپنے دفتروں تک محدود ہے. اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں حکومت پہ اپنا وقت ضائع کروں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کو بین الاقوامی اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے جو کچھ ہمارے ساتھ ہے ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر گزرے نا جی. جانوروں کے لیے چارہ ویکسینیشن کی ضرورت ہے, اور جو کچھ ہے ہمارے ساتھ اس کو شفاف بنیاد پر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہی مطالبہ کل بھی تھا, آج بھی ہے کہ سرکاری اداروں پر اب قوم کو اعتماد نہیں ہے. اس لیے ضلعی سطح پر, تحصیل سطح پر سول سوسائٹی کو اس پوری نظام کا حصہ بنایا جائے. اس میں وہ کلا بھی ہو, اس میں صحافی بھی ہو, اس میں ہر علاقے کے قابل اعتماد ایلڈر شامل ہو. اس طرح جو تعمیراتی کام ہے ہمیشہ یہاں سے 2 نمبر کا ہو. ایک تو میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ یہ جہاں بھی کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کے افتتاح پر اور اس کے سنگی بنیاد پر MNA کا نام ہوتا ہے. میں نے مغرب میں تو ایسا نہیں دیکھا, آپ لوگوں نے دیکھا؟ وہاں ٹھیکیدار کا نام لکھنا چاہیے کہ یہ سڑک پلان نے بنایا تھا, اتنا اماؤنٹ اس پہ خرچ ہوا تھا, اس لیے کہ کل اگر 6 مہینوں میں وہ سڑک بہہ جاتی ہے تو قانون اس ٹھیکیدار کو پکڑے, اس ایکسین کو پکڑے, فیزیبلٹی بنانے والے ورک اور آگے کے مراحل اور آخری پیمنٹ کرنے والے ان تمام لوگوں کو پکڑے. لیکن یہاں MNA کا نام ہوتا ہے, بے شک 3 مہینے بعد وہ سارا سکیم تباہ ہو جائے, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا. MNA سے کون پوچھ سکتا ہے؟ کل بھی آج کے اخبارات کی زینت ہے کہ نیب کے قوانین میں ایسی تبدیلی کی گئی کہ 85 تک جن لوگوں نے خرد برد کیا ہے ان کو ایک کلین چٹ مل گیا, بس زندہ باد. تو ہم چاہتے ہیں کہ, اور میرے بھائی نے تجویز دی, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بحالی کے لیے قومی پالیسی کا اعلان کیا جائے. اور کم از کم 50,000 نوجوانوں پر مشتمل رضاکار فورس بنایا جائے. اس پورے عرصے میں ہم نے دیکھا پولیس نظر نہیں آئی,